بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، اختر عباس کا سلام پہنچے. دو چیزیں ایسی ہیں جو دو الگ الگ صوبوں میں ہوئیں، پر ان کا جو سبق ہے اور ان کے اندر جو تھریٹ ہے وہ کامن ہے. ایک پنجاب کے ایک بہت بڑے خاندان میں ان کے جو سربراہ ہیں وہ تشریف لائے اور ساتھ ان کا بیٹا تھا، لیکن وہ گاڑی میں بیٹھا رہا. بہت عمدہ گاڑی، ایسی گاڑی جس کے بارے میں لوگ تصور کرتے ہیں، آئیڈیلائز کرتے ہیں. اور جب وہ میرے پاس بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے اور میں نے اپنے گھر میں اس کو جو کمرہ بنا کے دیا ہے وہ شہزادوں سے زیادہ خوبصورت ہے. جس طرح کا کوئی لیٹسٹ گیجٹ اس کو چاہیے وہ اس کو میں لے کے دیتا ہوں. اس وقت تو میں اسے اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں، پر اس کو میں نے اس کی اپنی مرضی کی الگ سے آٹومیٹک گاڑی لے کے دی ہے اور اس کی عمر کے بچے کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے. پھر انہوں نے کہا کہ جب میں کبھی اپنے مربوں میں، کھیتوں میں جاتا ہوں، اپنے مزاروں کے پاس اور اپنے ملازموں کے پاس، تو کبھی کبھی اس کو میں ساتھ لے جاتا ہوں، لیکن عام طور پہ یہ اپنے کمرے میں لیٹا رہتا ہے. پڑھائی کا اس کو بالکل شغف نہیں ہے. اس کو ٹیوٹر الگ لے کے دیا ہے، لیکن ٹیوٹر بھی اس کے ساتھ بیٹھ کے اسی کی مانتے ہیں. ساتھ اکٹھے فلمیں دیکھتے ہیں، ساتھ اکٹھے یہ کھیلتے ہیں اور دلیل اس کی یہ ہوتی ہے کہ کھیل ہی کھیل میں ہم سیکھ لیتے ہیں اور میں سمجھدار ہوں، میں کر لوں گا. پر پھر وہ رکا. اس نے کہا اتنے لاڈ پیار کے بعد پچھلا 1 سال ایسا گزرا ہے کہ جس میں میری جو جان ہے یہ سولی پہ ٹنگی ہوئی ہے. کہ اس نے پہلے اپنی ماں کے آگے بولنا شروع کیا، اس کو تو تڑا کرنا شروع کیا، پھر اس نے اپنی بہنوں کو تھوڑا بدلحاظی کرنی شروع کی، اور اب یہ ہوا ہے کہ یہ تیسری دفعہ اس نے میرے ساتھ میری آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کی ہے. اس نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا. اور تب اس نے کہا کہ میں نے آپ کو سنا تھا کہ آپ نے کہا تھا جب آنکھ کی حیا مر جائے تو عام طور پہ پھر رشتے کا لحاظ نہیں رہتا. تو میرا تو چونکہ واحد بیٹا ہے، میری آس امید سب اس سے جڑی ہے. میرا جو کروڑوں روپے کا بزنس ہے، میری جو زمینیں ہیں، میری جو جائیداد ہے، میرے جو جانور ہیں، سب اسی کے ہیں. میری تو ساری توقعات بھی اسی سے جڑی ہوئی ہیں. پر مجھ کو لگتا ہے کہ یہ بھی آگے پڑھ نہیں پائے گا. جب پڑھ نہیں پائے گا تو کم سے کم یہ میرے ساتھ میرا ہاتھ بٹائے. پر اب تو اس نے اس سے بھی جواب دے دیا ہے. یہ جس زندگی میں اس کو میں نے ڈالا، آسانی کی، آسودگی کی اور تھوڑی عیاشی کی، کیونکہ جب یہ غلطی کی راہ پہ چلا تھا تو مجھے علم ہو جاتا تھا، میرا کوئی نہ کوئی ملازم مجھ کو بتا دیتا تھا اور میں اس سے اوور لک کرتا تھا. پر اب عالم یہ ہے کہ اس کو اپنے گناہوں کے لیے اتنا سارا پیسہ چاہیے، اور وہ چونکہ ایزی منی ہے، کمایا باپ نے ہے، تو اس کو رحم نہیں آتا. یہ لٹاتا ایسے ہے کہ جیسے کاغذ ہوں، جیسے پتے آپ اٹھائیں اور اٹھا کے ایسے لٹا دیں. اور اسی عمر میں یہ ان بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے جو میرے دوست تھے، پر چونکہ مجھے اتنی لت نہیں تھی، میں کبھی کبھی یہ غلطی کرتا تھا، پر اتنی مجھے لت نہیں تھی کہ میں اس کے اندر سر سے پاؤں تک ڈوب جاتا. اس نے کہا مجھے آپ الزام دے سکتے ہیں کہ یہ رستہ میں نے دکھایا، پر میں نے تو یہ نہیں چاہا تھا. میں نے تو یہ انویسٹمنٹ اس لیے کی تھی کہ یہ تھوڑا پر اعتماد بنے، یہ میرا بازو بنے، اور یہ اس سارے ظاہر ہے اس نے مجھے ہی ریپلیس کرنا تھا، پر مجھے میری زندگی میں ریپلیس نہیں کرنا تھا، میرے مرنے کے بعد ریپلیس کرنا تھا. اور یہ جو اس نے اب عادت اپنائی ہے کہ میرے آگے آنکھ سے آنکھ ملا کے گستاخی سے بولتا ہے، تو میں اس کو غصے سے کوئی بات کہہ نہیں سکتا. میں اس کو سمجھانے کی پوزیشن میں اپنے آپ کو نہیں پاتا، کیونکہ میرے اندر ڈر ہے کہ جو میرا روب ہے، میرا مرتبہ ہے، یہ ایک پورا محل ہے جو میں نے اتنے سالوں کی محنت سے تعمیر کیا، اور اس کے کسی ایک بدتمیزی اور بد تہذیبی کے گر سے یہ سارا ریت کی طرح اور مٹی کی طرح ڈھہ جائے گا، اور میں بالکل ننگا کھڑا ہوں گا جیسے سب کے سامنے، اور میرے پاس کچھ نہیں بچے گا. جو باپ دادا کا جتنی عزت اور وقار اور مقام اور مرتبہ بلکہ دہشت ہم نے ایک اسٹیبلش کی ہے، وہ میرے ہی بیٹے کے ہاتھوں ضائع ہو جائے گی. خاتون حضرات، بالکل جو دوسرا واقعہ ہوا وہ ہمارے اپنے شہر کا ہے، اور اس طرح کا کہ ایک بہت بڑے سرکاری آفسر ہیں، اور ان کے 2 بیٹوں میں سے جو چھوٹا ہے وہ اس کا شکار ہوا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ صرف وہ میرے آگے بولتا ہے، بلکہ ایک آدھ دفعہ میں نے اس کو مارنے کی کوشش کی تو اس نے آگے سے میرا ہاتھ روکا
اور ہاتھ اٹھایا. وہ تو اس وقت میری بیوی بھاگ کے آ گئی, وہ ہم دونوں کے بیچ میں اس نے روک دیا اور یہ معاملہ آگے نہیں بڑھا. پر اس لمحے کا دکھ اور درد میرے اندر سے نہیں جاتا. خواتین حضرات, جب کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے اپنا دکھ اور درد کہنے کے لیے, تو عام طور پہ کنسلٹنٹ ڈاکٹر اس کو غلطی اور اس کے گناہ کا مرتکب قرار دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا. ہم نے ہر صورت میں اس کو سے احساس سے نکالنا ہوتا ہے اور اس کی ریمیڈی دینی ہوتی ہے تاکہ وہ آنے والے برسوں میں اپنی زندگی کے اس عذاب سے, اس کیفیت سے اور اس دکھ سے نکل آئے. ادروائز ظاہر ہے بہت زیادہ بڑی خرابی ہونے کا امکان ہوتا ہے. تو میں نے ان سے گزارش کی, میں نے دونوں سے گزارش کی کہ اس کوتاہی اور کمی کی وجہ کسی اور جگہ دریافت نہیں کی جا سکتی. یاد رکھیے گا, اگر ملک شیک بنانا ہو تو کس چیز کا بنے گا یہ آپ طے کرتے ہیں, کیلے کا بنے گا یا سیب کا بنے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کیلا ڈالو اور آم کا ملک شیک بن جائے. زندگی آپ ایک ایسی عمدہ, بیلنسڈ اور عزت والی چاہو اور اس میں کام وہ ڈال دو جو بے عزتی والے ہوں, تو ظاہر ہے یہ اس درخت کو ایسا پھل کبھی نہیں لگتا. کیکٹس کو میٹھے پھل نہیں لگتے, اس کو کانٹے لگتے ہیں. بہت ہوا آپ نے زور لگا لیا تو اس پہ جو پھول کھلیں گے وہ بھی خوشبو والے نہیں ہوتے, پر کانٹوں کے بیچ میں چھوٹے چھوٹے مننے سے, اور آپ بھی جانتے ہوتے ہیں کتنی مشقت سے, پر وہ پھول زندگی کا حاصل نہیں ہو سکتے. یہ دونوں والدین سمبل ہیں. کتنے ہی ایسے گھر ہیں جو ہمارے چھوٹے چھوٹے محلوں میں, بڑے بڑے محلوں میں, بڑے بڑے اعلیٰ گھروں میں, جہاں والدین کو ایسے بیٹوں سے سامنا اور واسطہ پڑ رہا ہے. یہ کیا راتوں رات ہو جاتا ہے؟ کیا یہ صدمہ اور دکھ اچانک آپ کو محسوس کرنا پڑتا ہے, یا اس کے لیے بیج آپ کے ہاتھوں بوئے گئے ہوتے ہیں؟ وہ بیج یا تو آپ کی بیوی بوتی ہے یا آپ بوتے ہیں, یا آپ اس لمحے کا احساس ہی نہیں کر پاتے کہ بچہ کب بڑا ہو گیا اور کب اس کی سپیس بڑھ گئی. یعنی آپ کی زندگی میں اب دونوں تھے, اتنی سپیس تھی, اس میں سے جو 2/3 تھی وہ آپ کی سپیس تھی, 1/3 آپ کے بیٹے کی سپیس تھی. پھر اس کی سپیس بڑھنے لگی اور آپ کی کم ہونے لگی. آپ نے احساس نہیں کیا کہ میری سپیس کم ہو رہی ہے اور اس کی سپیس بڑھ رہی ہے. اس بڑھتی سپیس کو پر کرنے کے لیے خاندان کی روایت, مذہب, اللہ, اس کا رسول, آپ کے دادا, آپ کے چاچا, جتنی روایات ہوتی ہیں, جتنی خوبصورت باتیں ہوتی ہیں, وہ اسی سپیس میں ڈالی جاتی ہیں. اس سپیس میں آپ نے نہیں ڈالا, اس کے اپنی ایج کے دوست ڈلے, اس کی اپنی اس زمانے میں چھوٹی عیاشی ڈلی, اس کی اپنی نظر بازی ڈلی. آپ نے اس کو انڈیپینڈنٹ ایک کمرہ عطا کر دیا, اس کو LED دے دی, اس کے اندر کمپیوٹرز دے دیے, وہ سب دے دیے جو آپ جانتے تھے کہ اس کے اندر کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اس کے اندر وہ ہے جو انسان کو راہ سے بے راہ کر دیتا ہے. آپ اوور لک کرتے رہے اور اس کا وہ جگہ بھرتی رہی. خواتین حضرات, جو لوگ بزنس کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سٹور میں کیا رکھا جاتا ہے. حکومتی سطح پہ اگر لوگوں کو قحط سے بچانا ہو تو گندم ہزاروں ٹن رکھی جاتی ہے, سنبھالی جاتی ہے. یہ آنے والے دنوں کے گیپ کو, کہ جب قحط پڑ جائے تو یہ کام آئے گا, جب مشکل آئے گی تو پڑے گا. تو ہم اپنے بچوں کی زندگی میں جب خالی دن آنے والے ہوتے ہیں, جب نیکی کی بارش نہیں ہو رہی ہوتی, جب ان کی زندگی میں اچھے دوست نہیں ہوتے, جب ان کی زندگی میں سایہ نہیں ہوتا اور دھوپ ہی دھوپ ہوتی ہے, تب ہم ان کی زندگی میں کوئی میٹھے پھلوں والا درخت نہیں لگاتے. ہم ان کو کبھی اپنی زبان سے وہ نہیں بتاتے کہ ہم تم سے کیا توقع کرتے ہیں. ہم ان کو کبھی وہ نہیں بتاتے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کتنا اچھا کیا تھا. اگر آپ نے اچھا کیا تھا تو اچھا کاٹ بھی لوگے, اور اگر آپ نے ان کے ساتھ برا کیا تھا تو اب آپ کو کاٹنے کے دن آ رہے ہوتے ہیں. تب آپ کا دھیان نہیں تھا, اب آپ بھگتو گے, اور ظاہر ہے اس دکھ کے ساتھ پھر بندہ جی نہیں پاتا. یہ جو ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں کسی وجہ سے ہوتے ہیں, یہ جو برین ہیمریج ہوتا ہے یہ بھی دکھ کی انتہائی صورت میں ہوتا ہے. یہ گھر امیر کا ہو, یہ گھر غریب کا ہو, یہ گھر کسی بھی فرد کا ہو جس کے پاس دل ہے, جس کے پاس خواب ہیں, جس کے پاس خیال ہیں, جس کے پاس آرزو ہے محبت لینے کی, خدمت کروانے کی, عزت پانے کی اپنی اولاد کے ہاتھوں, پر آپ نے اس کے دل میں ان ساری چیزوں کو بویا نہیں,
کاشت نہیں کیا، یہ برے دوست نہیں کاشت کرتے، یہ عیاشی نہیں کاشت کرتی، یہ آزادی نہیں کاشت کرتی. اس کا سپیس بڑھتا جاتا ہے، آپ کا سپیس کم ہوتا جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے جب آپ کو ٹھڈا مارتا ہے، ایک وقت آتا ہے جب آپ کو للکارتا ہے، ایک وقت آتا ہے جب سب کے سامنے آپ کو وہ بے عزت کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے. یہ روز کی جو اخباریں بھری ہوتی ہیں. کل 2 بھائیوں نے بدبختی کی انتہا تھی کہ 2 لڑکیوں کے لیے اپنی ماں کو ذبح کر دیا. کتنے ہی جگہوں پہ آپ ایسی خبر پڑھتے ہیں کہ رشتہ نہ ماننے پہ یا بات نہ ماننے پہ باپ کو مار دیا. باپ کے آگے ہاتھ اٹھانا کبھی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، آؤٹ آف کویسچن تھا. باپ کے آگے آنکھ اٹھانا کبھی مانا نہیں جا سکتا تھا. پر اب یہ سوچئے کہ بیٹا باپ کا لحاظ کب کرتا ہے؟ جب اس کی ماں بتاتی ہے، جب امام بتاتا ہے، جب استاد بتاتا ہے، جب خاندان بتاتا ہے کہ تیرا باپ باپ نہیں ہے، تیری جنت ہے یا تیرا جہنم ہے. پر اگر اپنے باپ کو وہ ہر جرم کرتے دیکھتا ہے، ہر گناہ کرتے دیکھتا ہے، گناہ گار لوگوں کے ساتھ وہ مجروں میں جاتے دیکھتا ہے، وہ طوائفوں پہ پیسے خرچ کرتے دیکھتا ہے، وہ چھپ کے یا سب کے سامنے شراب پیتے بھی دیکھتا ہے، اب اس سے کیا توقع کرتے ہو کہ وہ روزہ رکھ لے گا؟ وہ ساری چیزیں اس کو نظر نہیں آئیں گی. یہ تدریج نہیں ہوگی. آپ نے تو یہ گناہ کا مقام پانے کے لیے کئی برس لگائے ہوں گے، وہ چند مہینوں میں سارے کام کر گزرے گا. اور جب یہ سارے کام وہ کر رہا ہوتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں وہی سپیس بڑی ہو رہی ہوتی ہے جس میں آپ کی عزت، آپ کی وقت، آپ کی اہمیت سب کم ہوتے ہوتے صرف ایک فیسیلیٹیٹر کی رہ جاتی ہے، کوآرڈینیٹر کی رہ جاتی ہے. وہ حق سمجھتا، اپنا حقدار سمجھتا اپنے آپ کو، اور سب چیزوں پہ غالب اور قابض ہو جاتا ہے. یہ چھوٹے لیول پہ بھی نہیں ہوتا. کچھ عرصہ پہلے اتفاق سے ان دنوں میں قطر گیا ہوا تھا اور دوحہ میں تھا. وہاں بھی یہی ہوا تھا کہ بادشاہ خلیفہ وقت کے بیٹے نے اپنے ابا جی کو بڑے آرام سے ان کے منصب سے اتارا، مارا نہیں، بس گھر بھیج دیا، چونکہ شاید انہوں نے بھی اس سے پہلے یہی کیا ہوا تھا. ہر لیول پہ ایک ہی چیز چل رہی ہوتی ہے، جو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہی کرتے ہیں. تو پلیز اور کچھ نہیں کرو تو جو دیکھنے کے ان کے منظر ہیں ان کو ہی بدل دیجیے، آگے کو اسموک سکرین کر دیں. وہ گناہ جو آپ کو اللہ سے بھی ڈرے بنا کرتے رہتے ہیں، کم از کم اپنے انسانوں اور رشتوں سے ڈر کے کوئی بندہ کم کر دیتا ہے یا رک جاتا ہے. ورنہ سیانے تو یہی کہتے ہیں کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ انسانوں سے بھی نہیں ڈرتا، اور وہ کچھ بھی کر گزرتا ہے. یہ جو بچے اس نہج پہ پہنچ رہے ہیں، پھر وہ نہ بہن کا لحاظ کرتے ہیں نہ ماں کا کرتے. کیوں کریں؟ کسی نے لحاظ ان کی گھٹی میں ڈالا ہی نہیں ہوتا. تو جو انویسٹمنٹ نہیں کی وہاں سے نکلے گا کیا؟ پھر سوائے دکھ کے، سوائے ترس اور رحم کے جو آپ کو اپنے آپ پہ آتا، لوگوں کو آپ پہ نہیں آتا. پر اس وقت آپ ہارے ہوئے ہوتے، ایسا ہارا ہوا جواری جس کے پاس ککھ نہیں بچتا، اور سوائے موت کے اور سوائے رسوائی کے اس کے بختوں میں کوئی اور پھل بھی نہیں ہوتا. اور یہ پھل زہر سے زیادہ کڑوا ہے، یہ پھل شاید پیپ سے بھی زیادہ غلیظ ہے، پر یہ پینا پڑتا ہے چونکہ اس کی بنیاد اپنے ہی ہاتھوں ڈالی ہوتی ہے. خاتون حضرات، میرا رب آپ کو اس پریشانی سے، اس مشکل سے ہمیشہ محفوظ رکھے اور بچائے رکھے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.